ہاں ہے، اس میں محنت کرنے کے بعد بھی ناکامی ملتی ہے کہ یہ راستہ جو ہے اس میں انسان کو پہلے کامیابی نظر آتی ہے اور محنت کرتا ہے اور پھر محنت کرنے کے بعد یہ ناکام ہوتا ہے. اور جو راستہ انبیاء علیہ السلام انسان کو بتاتے ہیں اس میں پہلے انسان کو دکھلائی نہیں دیتا ہے، لیکن تھوڑی محنت کرنے کے بعد صحیح رخ پر پھر بہت بڑی کامیابی نظر آنے لگتی ہے اور بہت بڑی کامیابی ملتی ہے. وہ کامیابی اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں کوئی سبب والا اپنے سبب سے اس لین سے وہ اتنی بڑی کامیابی لے ہی نہیں سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نظر نہیں آتی ہے. اس لیے انسان اگر اس کے سامنے محنت کا صحیح رخ نہ ہو تو یہ مشاہدے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے. جہاں اس کو نفع نظر آتا ہے، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے، یہ وہاں محنت کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھو دنیا میں انسان کو جن شکلوں میں نظر آتی ہے کامیابی، اس پہ محنت کر رہا ہے. جس کو تجارت میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو تجارت پہ محنت کر رہا ہے، جس کو زراعت میں نظر آ رہا ہے وہ کھیتی پہ محنت کر رہا ہے، جس کو حکومت میں نظر آ رہا ہے وہ اس لائن سے محنت کر رہا ہے. تو دنیا میں جن راستوں میں جن چیزوں پہ محنت سے کامیابی اس کو نظر آ رہی ہے اس پر محنت کر رہا ہے. لیکن جو راستہ انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں اس میں پہلے نظر نہیں آتا ہے، بلکہ پہلے کچھ تکلیفیں بھی آتی ہیں، پہلے بگڑتا بھی نظر آتا ہے. آپ دیکھو نبیوں کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام نے جب محنت شروع کی، کیونکہ وہ سب نبیوں کے اولاد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے، سب بنی اسرائیل جو ہے وہ نبیوں کے اولاد تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پیش کیا اور دعوت دیتے رہے، محنت کرتے رہے. تو ان لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیفوں میں تھے، اب بھی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ عنقریب اللہ راستہ نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمہ نماز بنا لو گے تمہارے کام بن جائیں گے. ہر نبی کے ساتھ جو اللہ کی مدد آئی وہ کلمہ نماز پر آئی، اتنا سمجھ لینا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکی زندگی میں 13 سال جب ایمان سکھلا رہے ہیں تو پہلے تو ان کو سب بگڑتا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھو صحابہ کرام جب ایمان قبول کیا ہے اور محنت شروع کی ایمان کی، تو جو ان کے پاس تھوڑی بہت دنیا تھی وہ بھی بگڑ گئی ہے، ان کے حالات اور خراب ہو گئے ہیں. جو زندگی تو عام طریقے سے ان کی غربت والی تھی، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد اور فاقی ہونے لگے، پیٹ پہ پتھر باندھے جانے لگے. رہنے کے اعتبار سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے مکانات بہت عمدہ نہیں تھے، لیکن اب جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. کاروبار کو ان کے پاس پہلے بہت بڑے بڑے نہیں تھے، لیکن جو ایمان قبول کیا، محنت ایمان کی تو جو تھا وہ بھی ختم ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنانے کے لیے کوئی حکم نہیں دے رہے کسی کو، کیونکہ محنت کر رہے ہیں خاص چیز پر. اس کو سمجھو، جیسے کوئی آدمی اگر دنیا کے کسی شعبے پہ محنت کر رہا ہے، دوسری لین بگڑ رہی ہے تو اس پر توجہ نہیں کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جس پر ہم محنت کر رہے ہیں ساری کامیابی اسی راستے سے ہم کو لینی ہے، دوسری چیز بگڑ رہی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ہاں، اگر ایک آدمی حکومت کے راستے سے کامیابی لینے پہ محنت کر رہا ہے تو سیاست کے راستے میں مال بھی لگا رہا ہے، جان بھی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے. رات بھر لوگ سوتے نہیں ہیں. اور ایسے تو ہم لوگ جہاں رشتہ داری ہوتی ہے خاص یا کوئی بہت قریبی ہوتا ہے اس کے ہاں موت میت میں شادی بیاہ میں تقریب میں جاتے ہیں، یہ تو پورے ضلع میں جاتے ہیں، چاہے ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن یہ پہنچ جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے. آپ رشتہ داری کو جیسے 100 روپے لکھاؤ گے تو یہ 1000 روپے دیں گے. وہ کاہے کے لیے؟ اس راستے سے نفع لینے کے لیے محنت کر رہے ہیں. اور سیاست میں آنے کے بعد محنت کرنے کے بعد اگر اس پر محنت کر رہے ہیں تو ان کی زمین بک جائے، زمین بیچ ڈالیں گے، پیسہ سارا ختم ہو گیا، زیور گاؤں بیچ ڈالیں، دکانیں بیچ ڈالیں، ادھار پہ لے لیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس پر محنت کرنے کے بعد ہماری زمین ختم ہو گئی، زیور ختم ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا. لیکن نہیں، جس پر محنت کر رہے ہیں کامیابی ساری لینے کی اس سے ان کو امید ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جس شعبے پر انسان محنت کرتا ہے دوسرے چیزیں مٹ رہی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. تو یہی حال ایمان و عمل کے راستے سے کام بھی لینے کا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے محنت کی ہر زمانے کے اندر تو پہلے ان کی دنیا مٹتے نظر آئی، حالات بگڑتے نظر آئے، لیکن وعدہ کرتے تھے کہ اللہ ان قریب ہماری مدد بھی کریں گے اور نصرت بھی کریں گے، غلبہ بھی دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے وعدہ کرتے تھے
محنت کرتے رہے 13 سال مکی زندگی میں اور 60 سال مدینے میں جتنا ٹائم لگا ہو. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نماز دے دی. جب نماز مل گئی ہے اب نماز پر اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے پورے ہو رہے ہیں. جیسے انسان پڑھائی کر رہا ہے اور پڑھائی میں پیسہ بھی خرچہ ہو رہا ہے, وقت بھی خرچہ ہو رہا ہے, تمام لوگوں کے حقوق بھی پامال ہو جاتے ہیں. پتہ چلا ہر جگہ شادی میں نہیں جا پاتا ہے اور ہر جگہ رشتہ داری میں نہیں جا پاتا ہے, ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ ایگزام قریب ہے, رات دن پڑھائی کر رہا ہے اور پیسہ بھی خرچہ ہو رہا ہے. لیکن اس کو امید ہے اور نوکری مل گئی جس دن اس کی ساری خوشی لوٹ آتی ہے کہ اب سارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے, سارے راحت اور آرام کے دروازے کھلیں گے. نوکری مل گئی, آدمی خوشی خوشی کہتا بھیا لڑکے کو نوکری مل گئی, مٹھائی کھلاتا ہے, 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, نوکری مل گئی. تو ایسے ہی محنت کرتے رہے. جب نماز مل گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کام ان کے نماز پر بنانے شروع کر دیے. لیکن پہلے نہیں, پہلے تو تکلیفیں آئیں, پریشانیاں آئیں, پیٹ پہ پتھر باندھے, فاقے برداشت کیے ہیں, ہر لین کے حالات سے گزرے ہیں. ایمان بن گیا ہے, نماز آ گئی ہے, نماز سے کام آنے شروع ہو گیا. اللہ کے وعدے نماز پر جو کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا تھا, مولانا یوسف صاحب نے شروع کیا تھا, وہ یہی بنیاد تھی. کلمے اور نماز فرماتے تھے یہ 2 بنیادیں اصل ہیں. کلمہ بنا لو, نماز بنا لو. نماز پر اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روٹی, کپڑا, مکان اگر نماز پر ملنے کا یقین ہے تو تم کو سمجھ لو نماز آئی ہے, اور روٹی, کپڑا, مکان نماز پر ملنے کا یقین ہے تو سمجھ لو تم کو نماز نہیں آئی. دیکھو فرق ہے. سمجھاتے تھے, کہتے تھے کہ دیکھو تم لوگ نماز پڑھتے ہو اور کاروبار پہ محنت کرتے ہو. ابھی کسی سے کہا جائے کیا کرتے تو کہے گا دکان کرتے ہیں. کتنے سال سے کرو گے؟ 10 سال دکان میں محنت کر رہے ہیں. کھیتی پر اتنے سال سے محنت کر رہے ہیں, نوکری پر اتنے سال سے محنت کر رہے ہیں, اور نماز پڑھتا ہے. فرق ہے. نماز پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, نماز کے ایک رکن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. نماز میں دھیان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, علم پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے. نماز قائم ہوتی ہی چند شرطوں کے ساتھ. آپ فضائل اعمال میں لکھا پڑھ لو کہ کتنی چیزیں بتائی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تب مسلمان کی نماز قائم ہوگی. تو ہم لوگ اسباب پر محنت کر رہے ہیں, دکان پر محنت کر رہے ہیں اور نماز صرف پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ ابھی یہ یقین نہیں بنا کہ نماز پر ہمارے کام بنیں گے, نماز پر ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا, نماز پر اللہ ہمارے مسائل حل کرے گا. اور جس کو یہ یقین نہیں آئے گا اس کی دنیا میں پریشانی کا خاتمہ ہو نہیں سکتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جب کوئی آ گیا مسئلہ تو مسجد چند قدم پر ہے, چھوڑ دیا. عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں, اسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں سنسدوں کے چکر لگ رہے ہیں. حالانکہ مسلمان کا پہلا کام تھا یہ اللہ کے گھر میں پڑھتا آ کر اللہ سے کہتا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محنت کر کے تم ایسے بنا لو, اپنے گھر والوں کو پہلے مسئلے حل کرو نماز سے, اور پھر تم دعوت دینا سارے ملک والوں کو. اور فرماتے تھے تم وزیر سے ملنے جاؤ اور دربار اس کا جانے نہ دے اندر, نماز کی نیت باندھو, اللہ سے دعا مانگو, تو وزیر باہر نکل کر آئے گا, اور پھر اس کو دعوت دینے شروع کرو. وہ آپ کی دعوت پر آپ کی بات نہ مانے, پھر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے یا تو اس کو مار دے. فرماتے تھے 1-2 کو ایسے مار دو گے نا تم روز امریکہ بھی جاؤ گے تم کو کوئی روک نہیں پائے گا, چاہے جہاں جاؤ. ایسی نماز بنانی ہے اپنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسئلے نماز پر حل کیے ہیں. آپ دیکھو سب سے پہلا مسئلہ بدر کا آیا ہے. بھائی جنگ میں ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے, طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار منگوائے, طاقت منگوائے, یا نماز سے مدد منگوائی ہے. ضرورت تو وہاں اس چیز کی تھی. جو لوگ لے گئے تھے ان کو منع بھی نہیں کیا تھا, جو نہیں لے گئے تھے ان سے منگوایا بھی نہیں تھا. لیکن پوری رات نماز پڑھتے رہے, اللہ سے مدد مانگتے رہے, نماز پر اللہ سے مسئلہ حل کروا دیا. اور پھر جتنے مسئلے آئے ہیں سارے مسئلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر ہی حل کرے ہیں, اور امت کو اسی کی تعلیم دی ہے کہ تمہارے مسئلے نماز پر حل ہوں گے. اور جس مولانا الیاس صاحب, مولانا یوسف صاحب کا کام پوری دنیا میں چلا کیوں, یہ بھی سمجھو. کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دبلے پتلے کمزور تھے اور بیان تقریر بھی نہیں کر پاتے تھے کیونکہ زبان میں اتنی لکنت تھی. ہاں کچھ باتیں کہتے تھے, نماز کے بعد کچھ باتیں کہہ دیتے تھے,
اور آخر عمر میں تو اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جو ان کے جو خادم خاص ہوتے تھے وہ ان کے پاس رہتے تھے، کہتے تھے اپنا کان لاؤ قریب، کان میں کچھ باتیں کہتے تھے یہ باتیں ان تک پہنچا دو، پھر کہتے تھے اس پر غور کرنا جو باتیں ہم نے کہی ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بیان کرتے تھے، 4 گھنٹے ان کے بیان ہوتے تھے، جماعتوں میں جانے والوں کو 4 گھنٹے سمجھاتے تھے، مقصد واپسی والوں کو بھی سمجھاتے تھے، صبح کا بیان بھی کرتے تھے، حیات الصحابہ پڑھتے تھے، سارے کام خود کرتے تھے، سمجھاتے تھے، اور اکیلے تھے، لیکن اللہ نے پوری دنیا میں کام پہنچا دیا۔ کیوں پہنچایا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے پہنچایا ہے، ہاں اللہ کا کام ہے۔ اور یہ فرماتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو ہماری بات ماننا بے دینی ہے، ہماری بات قرآن و سنت میں ملے تو ماننا۔ کیا مطلب ہے کہ ہماری بات سمجھ کر مت مانو کہ ہم مولانا الیاس صاحب کی، مولانا یوسف کی ماننے، نہ، اللہ اس کے رسول کی ماننے اور قرآن حدیث سے مطابقت کرو، ہماری بات کی ملے گی ہماری بات وہاں۔ تو فرماتے تھے کہ ہماری بات کا ماننا بے دینی ہے، ہماری بات قرآن و سنت میں مل جائے تو ماننا ہے۔ اور فرماتے تھے ہمارا کوئی کام نہیں، نہ ہم نے کوئی کام شروع کیا ہے نیا، پہلے یہ سمجھو۔ اس کی مثال دیتے تھے کہ جیسے کسی آدمی کو کوئی سامان گر جائے کہیں تو اسی کا تو ہے، کسی کو مل جائے تو اس کی ذمہ داری ہے جس کا سامان ہے وہاں پہنچا، یہ مالک نہیں، مالک اصل وہی جس کا سامان ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ امت سے 1 مہینے چھوڑ گئے تھے، اللہ سے مانگ کر امت کے حوالے محنت کی، اتنا ہمارا کام ہے، کام اللہ اس کے رسول کا ہے۔ تو جو کام چلایا مولانا الیاس صاحب نے وہ پوری دنیا میں پہنچ گیا، اللہ نے پہنچا دیا۔ کیوں پہنچا ہے؟ کیونکہ جس کلمہ نماز سے ہونے کی بات کری ہے، جس دن پر ہونے کی بات کری ہے، اس کلمہ نماز سے اپنا مسئلہ پہلے حل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو دعوت دی صاحب کلمہ نماز سے مسئلہ حل ہوگا اور اپنے مسئلے مال سے مال والوں سے حل کیے ہوں، یہ نہیں کیا ہے، اپنا مسئلہ بھی اسی سے حل کیا۔ ہاں بھائی اپنے مسئلے، مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ سے ان کے گھر والے کہتے تھے کہ جب کوئی طبیعت خراب ہوتی تھی کہ دعا کرو، یا کوئی ضرورت پڑتی تھی تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تم لوگ خود حل کر لیا کرو، یہ ہم سے دعا کرنا کہا کرو، کیونکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے میں لگے ہوئے ہیں۔ امت کا مسئلہ اگر اللہ سے ہم نے حل کرا دیا تو امت 1100 سال پیچھے چلی جائے گی، وہاں ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہ کام دعا کریں گے، چھوٹی موٹی دعا تو آپ لوگ خود کرو۔ اور اپنا سب کچھ لگا دیا۔ پھر جو وہاں نظام الدین میں آتے تھے، بھائی ہر جگہ کہیں پر جب کوئی انتظام کیا جاتا ہے تو انتظامی لائن سے تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی کہ نہیں پڑتی ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں مسئلہ تھا کہ جماعتیں آ رہی جا رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، ان کو کون کھلائے گا؟ مولانا الیاس صاحب کے بعد جو تھا وہ سب لگا دیا، جتنا پیسہ تھا خرچہ کر دیا، جتنے زیور تھے سب لگا دیے، بیچ کے لگا دیے، بیوی کا بھی لگا دیا، اب کچھ نہیں بچا۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سبب کے اور سبب والوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے کہ ان سے مسئلے حل ہوں گے، لیکن نہیں، مولانا الیاس صاحب جس کلمہ نماز سے ہونے کی دعوت پوری دنیا کو دے رہے تھے، اسی نماز سے مسئلہ حل کرا دیا اللہ تعالیٰ سے، اور کہا کہ اب قیامت تک مرکز میں فاقہ نہیں آئے گا، دعا مانگ کر اللہ سے مسئلہ حل کیا نماز پر، اس لیے پوری دنیا میں بات چلی ہے۔ ہاں تو اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام نہیں شروع ہوا ہے، کام کرنے کے لیے آدمی تیار کیے جا رہے ہیں۔ جس دن ایمان یقین سے بھرے ہوئے، اخلاص سے بھرے ہوئے لوگ جان دینے کے جذبے کے ساتھ آئیں گے، اس دن کام شروع کیا جائے گا۔ ہاں تو یہ سمجھو کہ داعی کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے، کون سا یقین ایمان ہونا چاہیے، ویسا بنانے کی محنت کی جا رہی ہے، اتنا سمجھو۔ جس دن ہم ایسے بن گئے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہدایت کے کام لیں گے ایسے لوگوں سے۔ اس لیے محنت اپنی ذات کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے بن جائیں، ہمارا یقین ایسا بن جاوے، ہمارا ایمان ایسا بن جاوے کہ کسی شکل سے کسی سبب سے متاثر نہ ہوں۔ ابھی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ابھی جو ساری دنیا بول رہے ہیں وہی بولی ہم بھی بول رہے ہیں۔ ساری دنیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب اللہ کریں گے مگر اس کے اسباب کے بغیر کیسے کر دیں گے، ساری دنیا کہہ رہی ہے اللہ کریں گے مگر پیسے کے بغیر کیسے کر دیں گے، اور ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ہماری بولی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا، اللہ کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عمل پر کریں گے۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں صاحب کرنے والے تو اللہ ہم بھی مانتے ہیں، مگر دکان اور کھیتی پر محنت نہیں کریں گے تو اللہ کیسے کر دے گا؟ تو اس کا فرماتے تھے اس کا مطلب یہ تم نے اللہ کو مانا ہے اور دکان اور کھیتی کو مانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ ہاں اللہ کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عمل پر کریں گے، کیونکہ جو انسان کے بعد جو سبب ہے نا، جو چیزیں سامان بنا رہا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے؟ اس کی پہنچ تو بازار تک ہے، اور عمل کی پہنچ کہاں تک ہے؟ آسمان تک، عرش تک ہے، فیصلے وہاں سے ہوں گے۔ بھائی بازار میں جو چیز آپ لے جاؤ گے تو اس کو انسان ہی تو لیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو چند پیسے دے دیں گے بس۔ اور جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا اگر اللہ کے یہاں قبول ہو گیا
تو یہ عرش تک جاتا ہے، اللہ کے یہاں فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمارا عمل پسند کر لیا، قبول ہو گیا، تو فیصلے آسمان سے عزت کے، غلبے کے، چین کے، سکون کا آئیں گے۔ اب ہمارے پاس لین کا کوئی انتظام نہ ہو، اللہ کو ہمارا عمل پسند آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حفاظت کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، حکومت دینے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کر کے دکھلا دیں گے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو محنت اس لائن سے کرنی ہے ہم کو کہ ہماری ذاتی زندگی ایسے بن جاوے، ہمارا تعلق ایسا ہو جاوے، ہمارا یقین ایسا ہو جاوے۔ ابھی تک جو باتیں ہم سن رہے ہیں، بچپن سے دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں، وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ مال اسباب زندگی بنے گی، چیزوں سے زندگی بنے گی۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں بچپن سے کہ ابا گئے تو نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ کے بعد آ گئے، اور دکان گئے تو 10 گھنٹے کے بعد آئے ہیں، وہاں سے پیسے لے کر آئے ہیں، اور پیسے سے پھر سامان آئے ہیں، سامان سے پھر ضرورتیں پوری ہوئی۔ تو جس سے دیکھ رہے ہیں بچپن سے، یہی تو یقین بننا، وہی تو اندر گڑ رہا ہے کہ محنت کے بغیر مال نہیں ملے گا، مال کے بغیر چیزیں نہیں ملے گی، چیزوں کے بغیر زندگی نہیں بنے گی۔ یہ مطلب محنت ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 13 سال اس کی محنت کرائی گئی کہ اللہ سے ہوگا، اور جب مسئلہ آیا نماز سے حل کر کے دکھلایا، جب مسئلہ آیا نماز سے حل کر کے دکھلایا، جب مسئلہ آیا نماز سے حل کر کے دکھلایا۔ تو صحابہ وہاں یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر جنگ کا بھی موقع ہے، جہاں طاقت اور ہتھیار کی ضرورت ہے، وہاں بھی نماز سے نبی نے مسئلہ حل کر کے دکھلایا ہے۔ اگر کھانے کی ضرورت ہے تو نبی نے نماز سے کھانے کا مسئلہ بھی حل کر کے دکھلایا ہے۔ اگر پانی کی ضرورت ہے تو نبی نے نماز سے پانی کا مسئلہ بھی حل کر کے دکھلایا ہے۔ اگر امت کے بقا کے لیے ضرورت ہے تو وہ بھی نماز سے مسئلہ حل کر کے دکھلایا ہے۔ سارے مسئلے نماز سے حل کر کے دکھلایا ہے۔ تو وہاں یقین یہ بنا ہوا تھا کہ اللہ کریں گے نماز پر، اور ہمارا یقین یہ بنا ہوا کہ اللہ تو کریں گے مگر مال کے ساتھ، مال پر کریں گے۔ تو انسان مال کے بنانے کی محنت کر رہا ہے، نہیں، ایمان بنانے کی محنت کرنی ہے۔ 13 سال جو محنت کی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ہم طور سے کہ 13 سال مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صحابہ پر ایمان میں کی محنت کرائی۔ تو آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ کلمہ تو صحابہ نے پہلے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد میں اسلام میں آئے ہیں، کلمے کے معنی بھی جانتے تھے۔ ہم لوگ تو چلو معنی نہیں جانتے ہیں، تو تھوڑی دیر میں یاد ہو جاتے ہیں معنی، وہ تو ان کی عربی لینگویج تو جانتے تھے۔ جیسے ہمارے سامنے ابھی کسی کے سامنے کوئی کہا جائے کہ دکان، تو وہ سمجھ جائے کہ دکان کس کو کہتے ہیں، کہ 4 طرف پلر ہوں گے، 3 طرف دیوار ہوگی، ایک چھت ہوگی، لوہے کا شٹر لگا ہوگا، لاکھوں روپے کا اس میں سامان ہوگا، اس کو دکان کہتے ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں، صرف لفظ دکان اتنے کافی، سمجھ گئے دکان کس کو کہتے ہیں۔ ہاں کوئی دوسری زبان کا آدمی ہو، افریقہ کا آدمی، اس سے کہو کہ صاحب دکان، تو اس کو سمجھانا پڑے گا، اشارہ بتانا پڑے گا، دیکھو یہ دکان ہے۔ لیکن اب اردو میں تو سب سمجھ گئے نا۔ ایسے کلمہ جب ان کی زبان میں آیا، اس کے لفظ ایک ایک لفظ کے معنی جانتے تھے، وہ معنی بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلا رہے ہوں اس کو شک کر رہے ہوں، یقین کے ساتھ ساری باتیں مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتلا رہے ہیں سب حق ہیں، جب پہلے دن سے ان کا ایمان تھا۔ جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ رسول کو دل سے مان لو، ایمان ہے، تو اللہ رسول کو دل سے صحابہ بھی مانتے تھے۔ 13 سال کاہے کے لیے محنت کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے 25 سال محنت کی ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ جو یقین بنائے ہوئے تھے اس کے نکالنے کی ساری محنت کی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایمان یہ نہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ کلمے کا جو پہلا جز ہے وہ نفی ہے، وہ تردید ہے، پہلے اسباب نہیں، پہلے نفی ہے۔ پہلے نفی کرو، کسی شکل سے کچھ نہیں ہوگا، کسی سبب سے کچھ نہیں ہوگا، اب کہو اللہ سے ہوگا۔ تو 13 سال جو محنت کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسی کی محنت کرائی کہ اللہ کے علاوہ کے یقین پہلے دن کے دل سے نکلیں۔ کہ ابھی تو یقین یہ بنا ہوا کہ صاحب اللہ کرتے ہیں مگر پھر کھیتی کے بغیر کیسے کر جائے گا، اللہ تو کرتے ہیں مگر پیڑ کے بغیر کیسے پھل آ جائے گا، اللہ تو کرتے ہیں مگر بھینس کے بغیر کیسے دودھ آ جائے گا، ابھی تو یہ یقین بنا ہوا ہے۔ اور جب اس کے یقین نکل گیا تو اللہ نے بغیر بھینس کو دودھ بھی دیا ہے کہ ایک پیالے میں 70 آدمی دودھ پی رہے ہیں، اور بغیر پیڑ کے پھل بھی دیے ہیں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوریں ان کی تھیلی میں دے دی تھیں، کہا تھا اس کو کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، گننا نہیں، پوری زندگی کھاتے رہیں، کھلاتے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، ان کی پوری زندگی کھاتے رہیں، کھلاتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے ہیں، 10 سال آپ کا زمانہ رہا ہے، پوری زندگی کھاتے رہیں، کھلاتے رہیں۔ 12 سال قریب 12 دن کم 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے ہیں، ان کی پوری زندگی کھاتے رہیں، کھلاتے رہیں۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے ہیں اس دن وہ ان کی تھیلی گم ہو گئی، تو اس میں جو حساب لگایا ہے محدثین نے تو اس کو جوڑ کر بتلایا کہ تقریباً 1050 من کھجوریں کھائی اس میں سے۔ آپ بتاؤ بغیر پیڑ کے اللہ نے کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ کیوں؟ اب یقین یہ بن گیا تھا کہ اللہ پیڑ کے ساتھ نہیں، قدرت والا اللہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے، سارے یقین بن گئے تھے۔ آج ہمارا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ صاحب اللہ تو کرتے ہیں مگر اس کے بغیر کیسے کر دیں گے؟
تو جس کے بغیر نہ وہ اصل ہوئی پھر. تو یہ ساری محنت ہے اس کے نکالنے کے لیے. ہاں جس دن مسلمان کا ایسا یقین بن جائے گا کہ اللہ کے علاوہ سے اس کو کوئی امید نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ سے کوئی اس کو ڈر خوف نہیں ہوگا، اس دن اس کی نماز پر اللہ تعالیٰ سے کام بننے شروع ہو جائیں گے، اس کے عمل سے کام بننے شروع ہو جائیں گے. ہاں جس آدمی کہتا ہے کہ سانپ، تو سانپ کا لفظ سنتے ہی انسان ڈر جاتا ہے، دہشت میں آ جاتا ہے. شیر کا لفظ سنتا ہے دہشت میں آ جاتا ہے. بم کا لفظ سنتا ہے دہشت میں آ جاتا ہے انسان. کہے کہ اس سے ہونے کی امید ہے، اور یہی بولی کے ساتھ لگا دیا ہے کہ سانپ کا سر کٹا ہوا ہے اور شیر مرا ہوا ہے. بولی ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ سانپ کا سر کٹا ہوا ہے، شیر مرا ہوا ہے. تو آپ خوف ذرا نکل گئے کہ نہیں؟ اب آدمی اس میں جائے گا، اس کی آنکھ میں انگلی کھونسے گا، اس کے منہ کے دانت دیکھے گا، اس کی پونچھ لائے گا، بچے اس پر چڑھیں گے، سانپ کو ہاتھ سے اٹھا کے ادھر ادھر گھماویں گے. کہے کہ مرا ہوا سانپ ہے، مرا ہوا شیر ہے. بس دنیا والوں کی بولی یہ ہوتی ہے کہ سانپ سے یہ ہو جائے گا، شیر سے. نبی کی آواز یہ ہوتی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. نبی بھی وہی کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا. نبی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا. کرنے والے اللہ ہیں. تو ابھی تک جو ہمارے کان میں آواز پڑ رہی تھی، یہ پڑھ رہے تھے کہ صاحب محنت سے پیسہ، پیسے سے چیزیں، چیزوں سے زندگی. اب اس کے خلاف بولنا ہے کہ محنت سے مال نہیں ملتا ہے، مال سے چیزیں نہیں ملتی ہیں، چیزوں سے زندگی نہیں ملتی، زندگی اللہ بناتا ہے. محنت سے ایمان بنے گا، ایمان سے نماز بنے گی، نماز سے اللہ کام بنائیں گے. یہ یقین بنانا ہے. سارے انبیاء نے، سارے صحابہ نے، سارے اولیاء نے نماز پر کام بنائے ہیں، مگر اس سے بنانے کے لیے کائنات کے شکلوں کو پہلی تردید کرنی پڑی کہ پہلی بنیاد یہ ہے. ہاں آپ دیکھو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب ایمان کے سیکھنے کا داعیہ پیدا ہوا ہے، اب وہ محل کے اندر تھے لیکن داعیہ پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا. 2 فرشتے آئے ان کے محل کے اوپر، جہاں یہ سوتے تھے وہ وہاں آواز آنے لگی. تو یہ اوپر گئے، دیکھا کہ 2 آدمی ہیں، اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا تھا. تو کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ یہاں بیوقوف اونٹ جنگل ملتے ہیں، یہاں ملتے ہیں. تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ جس طرح ہمارے اونٹ یہاں نہیں ملیں گے، جنگل ملتے ہیں، ایسا تم کو جو اللہ کی تلاش ہے تم محل میں اللہ کو پا ہو گیا. تو اس کو چھوڑ کر چلے گئے، بادشاہ کو یاد مان کر چلے گئے اور جا کر دریا کنارے بیٹھ گئے، وہاں اللہ اللہ کرنے لگے. پہلے ہی دن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت آسمان سے کھانا بھیجا. پہلے دن کھانا بھیجا آسمان سے، کیونکہ بادشاہ تو لات مار کر گئے تھے اور جنگل میں چلے گئے کہ پالنے والا اللہ ہے. اور یہاں سب کو تلاش ہوئی کہ بادشاہ کہاں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ایک آدمی نے بتایا کہ تمہارا وہ بادشاہ جو ہے سمندر کنارے بیٹھا گدڑی سی رہا ہے. وزیر اپنے پورے عملے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور کہا چلیے بادشاہ سلامت، وہاں تک انتظار ہو رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی سوئی اپنے دریا میں ڈال دی. کہا کہ یہ سوئی لاؤ. وزیر نے کہا ایسی ہزاروں سوئی دے سکتے ہیں. کہا نہیں، وہی ہم کو سوئی چاہیے. تو کہا اس میں تو ہم عاجز ہیں. پھر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا، مچھلیاں سوئی لے کر آئیں. اندازہ لگاؤ، مچھلیوں پر کسی کو حکومت چل سکتی ہے؟ کوئی PhD کر لے، IAS بن جائے، ڈاکٹر بن جاوے، وزیر بن جاوے، مچھلیوں کا حکم چلے گا؟ اللہ سے ہونا سمجھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم سمجھ لو حکومت چھوڑ دی، حکومت نے اس سے بڑی حکومت کرنے پر ہم آ گئے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ دنیا چھوڑ دیں گے، چیزیں ختم ہو جائیں گے تو کیسے زندگی بنے گی؟ اللہ وہاں سے بنائیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہو سکتا، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 دینار تھے. ایک سائل آ گیا، وہ خود روزے سے تھے. سائل نے آ کر سوال کیا، اٹھا کر دے دیا 3 دینار. باندھی ان کی عیسائی تھی. جب یہ نماز پڑھنے چلے گئے تو باندھی پڑوس سے جو ہے وہ آٹا ادھار مار کر لائی، روٹی پکا کر تیار کر رکھی کہ یہ روزہ ہیں. اور چاہیے تو یہ تھا ان کو کہ 1 درہم روک لیتے، لیکن سب دے دیا ہے، چلو روزے سے ان کے لیے ادھار ہم لے آئے ہیں، آٹا پکا لیں گے. روٹی پکا کر رکھی، اندر چراغ جلانے کے لیے گئی تو دیکھا کہ ان کے بستر پر سرفیاں پڑی ہوئی ہیں. غصہ آیا کیونکہ اتنے سرفیے چھوڑ کر چلے گئے، بتا دیتے اگر تو ہم ادھار کیوں لاتی. جب یہ نماز پڑھ کر مسجد سے آیا مغرب کی تو بیوی نے جو ہے دسترخوان بچھا دیا، روٹی لا کر رکھی. تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو کہا کہاں سے آیا ہے؟ اتنے روپے چھوڑ کر چلا کہ بتایا بھی نہیں، ادھار لانا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم 1 روپیہ میں نے چھوڑا تھا، 3 روپے ہمارے پاس تھے، 3 اشرفیاں تو وہ ہم نے دے دیے تھے ساحل کو. تمہارے سامنے 1 پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس. باندھی ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی اور جب بستر پر آپ آرام کرتے تھے وہ بستر کی چادر اٹھائی. کہا دیکھو گنا، جب گنا تو 300 اشرفیاں تھیں. اللہ نے بھیجا، باندھی فوراً مسلمان ہو گئی. تو صحابہ نے اس راستے سے کام بنتے ہوئے دیکھے تھے، اس لیے ان کا یقین بنا ہوا تھا. آج ہماری معلومات میں ہے فرق ہے، معلومات میں اور اپنے ساتھ اللہ سے کام کروا لینے میں فرق ہے. جیسے ایک آدمی کہے کہ یار فلاں آدمی ہے، اس سے کام بن جاتا ہے، آپ اس کے 10 چکر جاؤ کام نہ بنائیں، پھر تو آپ کا یقین وہاں سے ہٹ جائے گا. اور پہلے دن جاؤ آپ کی بات سن لیں کام بن جائے، آپ کی یقین بن جائے کہ دوسرے سے بھی کہو کہ بھیا فلاں سے جاؤ مل لو کام بن جائے گا.
ہمارا تو کام بن گیا تھا۔ ایسے ہی آج مسلمان کے جو کلمہ نماز پر کام نہیں بننے اس لیے کہ ایمان سیکھے بغیر عمل میں لگا ہوا ہے، تو یہ مایوس ہو چکا ہے۔ پیسے سے کام بنتے دکھلائی دے رہا، نماز سے دکھلائی تو دے نہیں رہے، تو جہاں سے کام بنتے دکھلائی دے رہا وہاں سے یقین بنا ہوا ہے۔ اگر محنت، کیونکہ اس پر محنت کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ کام بننے سے محنت کرنی پڑے گی۔ صحابہ نے محنت کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تابعی سے فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ ایمان سیکھنے سے پہلے قرآن سیکھ رہے ہو، ایمان سیکھنے سے پہلے قرآن سیکھ رہے ہو، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں یہی تم کو نہیں معلوم کن چیزوں کا حکم کر رہے ہیں، کن چیزوں سے روک رہی ہیں۔ یہ دیکھو پہلے 7 آیتیں ہیں کن چیزوں کا حکم کر رہے ہیں، کن چیزوں سے روک رہے ہیں، یہی نہیں معلوم پہلی سورۃ قرآن کی۔ ایسے پڑھتے جیسے ردی کھجورے بھی کھیر دیتے ہوں۔ فرماتے تھے ہم میں سے ہر ایک نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ عمر کا بڑا حصہ ایمان کے سیکھنے میں لگا ہے، پھر قرآن سیکھا ہے۔ اور جس طرح تم لوگ قرآن کے حروف سیکھتے ہو، ایسے ہم لوگ قرآن کی آیتوں کے حرام اور حلال کو سیکھتے تھے، اس کے حرام اور حلال کو سیکھتے تھے۔ آج امت کے اندر سے ایمان کے سیکھنے کے رواج ختم ہو چکا، دھوکے میں کیا ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اور صحابی رسول فرما رہے ہیں، تابعی سے فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایمان سیکھنے سے پہلے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہمارے اندر ہے، اس لیے اس کے بعد کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس جملے کو نقل کیا ہے مولانا علیمی صاحب نے، یہ بھی سمجھو پہلے لفظ، یہ جملہ کہا ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، نقل کیا ہے، سنا ہے مولانا علیمی صاحب نے، کتاب میں اپنی نقل کیا ہے، پڑھ لو۔ دینی دعوت جو مولانا علیمی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہوا صفحہ نمبر 284 پر آپ پڑھ لینا کہ غلط فہمی سے مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ ایمان ہمارے اندر ہی ہے، اس لیے اس کے بعد کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آج نماز روزہ پڑھنے سے آدمی دھوکے میں کہ ایمان تو ہمارے اندر ہے ہی ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو نماز کیوں پڑھتے، ایمان نہ ہوتا تو داڑھی کیوں رکھاتے، ایمان نہ ہوتا تو قرآن کیوں پڑھتے؟ لیکن ایمان سیکھا کہاں ہے؟ صحابی تو فرما رہے کہ ہم نے ایمان سیکھا ہے، اور ہم نے کہاں سیکھا ہے؟ کتنے دن ایمان سیکھا ہے؟ اور اگر سیکھا ہے تو ایمان سے کیا کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ کس کو کہتے ہیں ایمان؟ اگر آدمی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں لائٹ ہے، مہمان آ گئے اور پنکھا لگا ہوا ہے، کولر لگا ہوا ہے، اور دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے گھر میں لائٹ ہے، اور مہمان کہہ رہا ہے کہ پنکھا چلاؤ، تو پنکھا نہیں چل رہا تو یہ تو کہے کہ لائٹ ہے آپ کے یہاں، تو پنکھا خراب ہے آپ کا۔ صحابہ کے ساتھ عمل پر اللہ کے وعدے پورے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ نماز پر کام بنتے تھے، دعاؤں سے کام بنتے تھے کہ نہیں بنتے تھے؟ اور اللہ کے ولیوں کے کام بنے کہ نہیں بنے؟ آج ہمارے نہیں بننے ہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں سیکھا ہے۔ ہاں، دھوکہ ہے، غلط فہمی کہ ایمان ہمارے اندر ہے۔ اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ یہ نیتاؤں کی طرح اللہ کے وعدے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ جس عمل پر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ ہر عمل پر اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے۔ صدقے پر اللہ کا دنیا میں وعدہ مال بڑھانے کا، صدقے سے مال بڑھ رہا ہے۔ صلہ رحمی پر اللہ کا دنیا میں وعدہ کہ عمر بڑھائیں گے، مال بڑھائیں گے۔ نماز پر اللہ کا دنیا میں وعدہ کہ رزق کی تنگی دور کریں گے۔ زکوٰۃ پر دنیا میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کریں گے۔ حج پر اللہ کا دنیا میں وعدہ ہے کہ حاجی کو ہم غنی کر دیں گے۔ حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ ابھی پوچھو تو کہیں گے حج فرض ہو اس لیے جاتے ہیں۔ فرض تو ہے، لیکن اللہ بلا کیوں رہے ہیں یہ تو سمجھو پہلے، کیوں بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیوں بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کاہے کے لیے بلا رہے ہیں؟ اگر وہ سمجھ جائے آدمی نا آج اللہ تعالیٰ کاہے کے لیے بلا رہے ہیں، تو حاجی ایسا بن کر آئے گا کہ ان کی دعاؤں سے فیصلے ہوں گے دنیا میں، سمجھ لینا۔ اگر وہ مقصد سمجھ کر حاجی جائیں اور ان شرائط کے ساتھ حج کریں جو شرائط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائے تھے، ان شرائط کے ساتھ اگر وہاں جا کر یہ حاجی دعا کر لیں گے نا تو نظام دنیا کے حالات بدل جائیں گے حاجی کی دعا سے، اتنا سمجھ لینا۔ مولانا اسلام فرماتے تھے کہ آج کے حاجی حج کے سفر میں یورپ کے سفر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حج کی کرنے کے؟ لاکھوں روپے کیوں خرچہ کر رہا ہے انسان؟ کاہے کے لیے بلا رہے ہیں؟ دکھلانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیا دکھلانے کے لیے؟ اپنی قدرت دکھلانے کے لیے۔ ہاں، کہ وہیں سے ساری دنیا اللہ نے بنائی۔ اللہ بلا لے کہ آؤ دیکھو، ہم نے یہاں سے پوری دنیا بنائی ہے، دیکھ لو، آج یہ جگہ دیکھو۔ اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچوں کی پرورش کر کے دکھلائی، بغیر چیزوں کے سامان کے دکھلانے کے لیے، آؤ یہ دیکھیں دکھلاویں جہاں سے ہم نے پرورش کی ہے۔ لیکن جو قدرت یہاں دیکھ چکا ہوگا وہ جا کر دیکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی ہے تو اللہ نے کہا کشتی بناؤ، پھر کشتی میں ہر جنس کا ایک جوڑا رکھو اور اپنے ایمان والوں کو روکو، پھر اللہ نے عذاب بھیجا ہے۔ تو اس کشتی کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں بچ نہیں پائی تھی۔ پھر جب طوفان نوح رک گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام وہیں چلے گئے تھے، پوری بقیہ زندگی وہیں گزاری ہے۔ تو یہاں قدرت دیکھ چکے تھے، وہاں سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو اللہ اپنی قدرت دکھلانے کے لیے وہاں بلاتے ہیں۔ تو ہر عمل پر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں وعدے ہیں، یاد رکھنا۔ مسلمان اللہ کی قدرت سے یہ نفع لینے والا اگر بن جاوے نا تو ساری دنیا قدموں میں آ کر گرنے والی بنے گی۔ ورنہ ہم باوجود کہ ہمارے پاس دین و شریعت ہے، ہمارے پاس نفع لینے والی چیز ہے، لیکن دنیا والوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ سارے مسئلے اللہ حل کریں گے،
اس لیے تبلیغ کی محنت اور دعوت کی محنت اس کے لیے ہے کہ ہماری ایسی زندگی بن جاوے، ہم اللہ کے حکموں سے نفع لینے والے بن جاویں۔ اس کے لیے پہلی شرط ہے ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین دل کے اندر اترنا۔ جو لفظ ہم پڑھتے ہیں یہ دل میں اتر جاوے، اور جو دل میں ہے وہ زبان پر آ جاوے۔ ابھی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور دل میں ہے کہ مال اسباب سے بغیر کیسے کام ہو جاوے گا، تو جو دل میں ہے وہ زبان پر آ جاوے، جو زبان پر وہ دل میں آ جاوے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اللہ کے غیر سے دل کو پاک کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے زبان ہماری آنکھ کے خلاف ہی رہے، جہاں سے ہوتا دکھلائی تو یہ خلاف ہی بولتے رہے، یہاں سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا۔ جب تک یہ اس کے خلاف نہیں بولے گی اس وقت تک اندر ایمان نہیں آئے گا، کیونکہ یہ موت تک اللہ کے غیر سے ہونا آپ کو دکھلاوے گی، اللہ سے ہونا نہیں دکھلاوے گی۔ اور جب اللہ سے ہونا دیکھ لیں گے اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہوگا ایمان لانے کا۔ اس لیے سمجھو یہ محنت ہے، یہ کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیا۔ چلہ 4 مہینے اور گشت، تعلیم، اس سب کا مقصد ہے کہ غیر کے یقین ٹوٹنا، اللہ کی ذات و صفات کو اس کے لیے ساری محنت ہے۔ چاہے خصوصی گشت ہو، چاہے عمومی گشت ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے سیر روزہ ہو، چاہے چلہ ہو، چاہے 4 مہینے ہو، ساری کا مقصد یہی کہ غیر کے یقین دل سے نکلے، اللہ کے ذات و صفات کی یقین دل کے اندر آئے، مسلمان اس کا اطمینان اس سے پیدا ہو۔ اس کے لیے یہ یقین بنانے کے لیے ہمیں اللہ کا راستے نکلنا پڑے گا۔ اب جو اجتماع جو 19-20 نومبر تاریخ رکھی گئی تھی اس کے لیے محنتیں کرنی ہیں ہم لوگوں کو، اس کے لیے جماعتوں کی تشکیلیں کرنی ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں بھیڑ نہیں اکٹھا ہونی ہے، اب ہر مسجد سے جماعتیں جو نکلی ہیں ان کو اپنی اپنی مسجد میں تشکیل کر کے وہیں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو تاریخ رکھی گئی تھی اسی تاریخ پر اپنے اپنے علاقے کے اندر محنت کرنی ہے، اور محنت کر کے جتنے لوگ تیار ہو جائیں گے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، جماعت بن جاوے تو اور افراد بن جاوے تو۔ اس کے لیے سب جوڑ رکھے گئے ہیں کہ اپنے علاقے میں اطراف میں محنت کرنی ہے، تشکیلیں کرنی ہے، مسجد و جماعتیں بنانی، سارے کام کرنے ہیں، کیونکہ ہمارا اجتماع کوئی بھیڑ جمع کرنے کا نام نہیں، اجتماع کا مقصد ہے کہ محنت کر کے لوگوں کی زندگی بدلنا۔ کوئی محنت ہو رہی ہے انشاءاللہ محنت ہوتی رہے، کوئی تھوڑے بند ہو سکتی ہے۔ بھائی اتنی بات تھی کہ وہاں سارا مجمع اکٹھا ہوتا، وہ کسی حالات کی بنیاد پر مشورے سے بدل دیا گیا ہے کہ وہ بھیڑ نہیں اکٹھا ہوگی، لیکن کام سارے وہی ہمارے ہونے، کام سارے وہی۔ جیسے ابھی کوئی شادی ہوتی ہے اور کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، پتہ چلا بہت بارش ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو بھیا بھیڑ بھاڑ ختم، لیکن نکاح تو ہونا ہی ہے، مسجد میں نکاح ہو گیا، لڑکی رخصت ہو گئی، سارا جہیز چلا گیا، کام ختم، اصل تو یہی ہے۔ تو اب یہ کام کرنا ہے، تو آپ بتاؤ اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ کون کون لوگ تیار ہیں؟ بتاؤ بھائی، محمد احمد کہاں گئے؟ عرفان بھائی تمہارے کتنی تشکیل ہے بتاؤ؟ جماعت بن نہیں؟